ساری کائنات کیا واقعی اللہ کی عبادت کرتی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ قرآن میں بار بار فرمایا گیا کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و عبادت کرتی ہے، لیکن ایک لمحہ رک کر سوچئے، کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ ستارے، سیارے، کہکشائیں، پہاڑ، درخت، یہاں تک کہ جانور بھی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ کیا کسی نے سورج کو سجدہ کرتے دیکھا ہے یا ستاروں کو رکوع میں پایا ہے؟ اصل میں یہ سجدہ صرف پیشانی زمین پر رکھنے والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی حدود میں، اپنے دائرے میں چلنا بھی عبادت ہے۔ یہ سجدہ جو کوئی آواز نہیں کرتا لیکن پوری کائنات میں گونجتا ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں سائنس اس بات کی تصدیق کیسے کرتی ہے۔ کبھی وقت تھا کہ جب دنیا سمجھتی تھی کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، زمین ساکن ہے، نہ گھومتی ہے نہ حرکت کرتی ہے، لیکن تقریباً 400 سال پہلے ایک اٹالین سائنسدان گلیلیو نے دنیا کی سوچ بدل دی۔ اس نے اپنی دوربینیں آسمان کی طرف کی اور پہلی بار چاند اور سورج اور دوسرے سیاروں کو قریب سے دیکھا۔ گلیلیو نے محسوس کیا کہ یہ سب اجرام فلکی حرکت میں ہے۔ 1300 دنیا کو اگر ملا لیا جائے اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ گلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلانٹس کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے ڈیفرنٹ دنوں میں بالکل بدل رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وینس اینڈ سیٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ سب کچھ تب ہی ممکن تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوں، دنیا کے نہیں۔ گلیلیو نے یہ بات پوری دنیا کو بتائی کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے۔ وینس اور سیٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ یہ سب کچھ صرف اسی صورت میں ممکن تھا اگر سورج کے گرد چکر لگا رہے ہوں۔ گلیلیو نے اعلان کیا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں بلکہ زمین خود سورج کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن اس وقت چرچ نے گلیلیو کی اس تحقیق کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسے سزائے قید تنہائی دی، لیکن وقت کے ساتھ سچائی کو چھپایا نہیں جا سکا۔ آخرکار گلیلیو کی بات کو پوری دنیا نے تسلیم کیا، حتیٰ کہ اس کے مرنے کے 350 سال بعد چرچ نے اس سے معافی مانگی۔ پھر سائنس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ہمارا سورج کوئی بڑی چیز نہیں، یہ تو بس ایک چھوٹے سے حصے میں، جیسے ملکی وے گلیکسیز کہتے ہیں، اور ملکی وے اربوں ستاروں سے بنی ہے۔ یہ سارے ستارے بھی ایک عظیم الشان بلیک ہول کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سوچئے جیسے زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، ایسے ہی سورج اربوں ستاروں کے ساتھ بلیک ہول کے گرد گردش میں ہے۔ پھر یہی کہکشائیں، گلیکسیز مل کر کلسٹرلز بناتی ہیں۔ یہ کلسٹرلز سپر کلسٹرلز کا حصہ ہیں۔ ایسے ہزاروں سپر کلسٹرلز ہماری کائنات میں موجود ہیں، لیکن کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ پوری کائنات میں ہر چیز کسی نہ کسی مرکز کے گرد گھوم رہی ہے؟ یہی اللہ کی عبادت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمان کی طرف تشریف لے گئے، جہاں بیت المعمور کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے دیکھا۔ وہ فرشتے بھی نماز کی صفوں میں کھڑے نہیں تھے بلکہ کسی مرکز کے گرد گردش کر رہے تھے۔ یہی کائناتی عبادت ہے۔ اب حج کی مثال لیجئے، دنیا بھر کے مسلمان کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ طواف کوئی رسم نہیں بلکہ یہ کائنات کے اس عظیم اصول کی عکاسی ہے جس میں ہر مخلوق، ہر ذرہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ جب انسان کعبے کے گرد چکر لگاتا ہے تو وہ اکیلا نہیں گھومتا، وہ اس وقت چاند، سورج، ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں کے ساتھ مل کر ایک ہی عبادت کا حصہ بنتا ہے۔ لیکن قرآن صرف ستاروں یا سیاروں کی بات نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے پہاڑ، درخت، جانور سب سجدہ کرتے ہیں۔ اب درخت کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق جڑوں میں جمع رہتے ہیں، سایہ دیتا ہے، آکسیجن بناتا ہے، یہی اس کا سجدہ ہے۔ یعنی ہر مخلوق اپنے دائرہ کار میں اللہ کے حکم کی بجا آوری کر رہی ہے۔ اس کو سجدہ اور عبادت کہا گیا ہے۔ جب ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ہم دراصل اپنے رب کے عظیم تخلیق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ایک ہی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جیسے زمین سورج کے گرد اور سورج بلیک ہول کے گرد، اسی طرح ہم کعبہ کے گرد۔ ہم نے عبادت کو صرف چند اعمال تک محدود کر دیا، نماز، روزہ، تلاوت، دعا یا حج۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی عبادت ہے، اور پھر ہم مسجد کے اندر کے عمل کو دین سمجھتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر کی زندگی کو دنیا کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن جب عبادت کا ذکر کرتا ہے تو وہ صرف سجدے کی بات نہیں کرتا، وہ زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سیاست ہو یا معیشت، تعلیم ہو یا میڈیا، عدالت ہو یا خاندان، ہر جگہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا، ہر میدان میں دین کو جینا، یہی عبادت ہے۔ ہم نے عبادت کو ایک محدود دائرہ میں قید کر دیا۔ عبادت صرف رکوع و سجود نہیں بلکہ وہ طرز زندگی ہے جہاں انسان کے فیصلے، سوچ، جذبات، کاروبار، رشتے، حتیٰ کہ خاموشی بھی اللہ کی رضا کے تابع ہو۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہم بھول چکے ہیں۔
ہم نے دین کو صرف رسومات تک محدود کر دیا۔ جسم تو جھکتا ہے لیکن دل کسی اور طرف ہوتا ہے۔ نماز تو ہے لیکن کاروبار میں جھوٹ بھی ہے۔ روزہ ہے لیکن زبان بدگوئی سے باز نہیں آتی۔ جب عبادت کردار میں نظر نہ آئے تو وہ صرف ایک رسم بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا، کیونکہ ہم نے عبادت کے اصل مفہوم کو بلا دیا اور اللہ کی بندگی کو صرف عبادت خنون تک محدود کر دیا۔ جب ہم عبادت کو پھر سے مکمل زندگی کا نام دیں گے، تبھی ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، تبھی اللہ ہمیں پھر سے عزت دے گا۔